السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، گیان واپی مسجد کا مسئلہ ابھی بحثوں میں بنا ہوا ہے۔ آپ لوگوں نے بھی نیوز وغیرہ میں دیکھی ہوگی یہ خبر، تو میں نے سوچا کہ تاریخ سے متعلق جو باتیں ہیں میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں۔ اصل میں ہمارے ملک میں اب تو تاریخ، لکھی ہوئی تاریخ کہنے یا بتانے یا ماننے کا رواج دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے، بلکہ عدالتیں بھی اب لکھی ہوئی تاریخ نہیں مانتی۔ ابھی دراصل ہندوستان میں سب سے پسندیدہ تاریخ ہے بنائی ہوئی تاریخ۔ لوگ بنائی ہوئی تاریخ بتانا پسند کرتے ہیں، سننا پسند کرتے ہیں، سنانا، بلکہ عدالتوں میں بھی علل اعلان بنائی ہوئی تاریخ بتائی جا رہی ہے اور لوگ قبول بھی کر رہے ہیں۔ یوں سمجھے کہ ہمارے ملک میں اب تاریخ نویسی کا دور تقریباً ختم ہونے کو ہے اور تاریخ سازی اپنے عروج کے دور سے گزر رہی ہے۔ خیر، یہ گیان واپی مسجد کا نام جو گیان واپی ہے، کچھ لوگوں کا اس پر اعتراض ہے کہ اگر وہ مسجد ہے تو ایسا نام کیوں؟ دراصل معاملہ یہ ہے کہ گیان واپی مسجد کا نام نہیں، اس جگہ کا نام ہے۔ مسجد کو شاہی جامع مسجد اور کئی ناموں سے یاد کیا جاتا تھا، لیکن اس کے بعد جگہ کی طرف منسوب کر کے لوگ کہنے لگے، جیسے دہلی جامع مسجد کا نام جامع مسجد بعد میں آتا ہے، دہلی پہلے آتا ہے، چونکہ وہ دہلی میں ہے اور مشہور ہے، اسی لیے گیان واپی جامع مسجد کو گیان واپی کہا جاتا ہے۔ وہ جگہ کا نام ہے، مسجد کا نام گیان واپی نہیں ہے۔ خیر، اس بارے میں جو جھگڑا ہے وہ یہ ہے، ان کا کہنا ہے کہ مغلوں نے مندر توڑ کر مسجد بنائی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مندر توڑ کر مسجد بنائی، جبکہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف یہ باتیں منسوب کرنا آج کے زمانے میں بہت آسان، کیونکہ ان کا چہرہ ان لوگوں نے اس طریقے سے پیش کیا ہے کہ بہت کٹر مسلم تھے، ہندوؤں کے خلاف تھے، ہندوؤں کے دشمن تھے، وغیرہ وغیرہ، جبکہ سراسر غلط ہے۔ آپ ایک جملے میں یہ سمجھیں کہ مغلیہ سلطنت میں سب سے زیادہ انصاف پسند کوئی بادشاہ گزرا ہے تو وہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ انشاءاللہ کبھی ان کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ تو ان کا کہنا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مندر توڑ کر مسجد بنائی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اکبر کے زمانے میں توڑی گئی۔ جو یہ کہتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے توڑی، وہ یہ تاریخ بتاتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر کا لشکر گزرا وہاں سے تو ان کے ساتھ بہت سے ہندو بھی تھے اور ساتھ میں ہی کچھ گجرات کی رانی بھی تھی۔ یہ لوگ پوجا کرنے کے لیے مندر میں گئے تو مندر کے مہنت نے جو رانی تھی اس کے ساتھ گینگ ریپ کیا اور اس کے سارے زیورات وغیرہ چھین لیے۔ اس کے بعد یہ خبر جب اورنگزیب عالمگیر کو پہنچی تو انہیں پتا چلا کہ وہاں کا مہنت عام طور پر نیچے کال کوٹری اس نے بنا رکھا ہے، گوفا جو آج بھی مشہور ہے، مہنتوں کے یہاں گوفا بنا رکھا ہے اور وہاں وہ اس طرح کے کام کرتا رہتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس جگہ عورتوں کی عزت لوٹی جاتی ہو وہ وہاں پہ کسی بھی مذہب کا خدا نہیں ہو سکتا، یہ کہہ کر انہوں نے مندر تلوا دی۔ یہ لوگ بتاتے ہیں، جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ اچھا، یہ مندر بنائی کس نے؟ تو ایک دوسری تاریخ یہ ہے کہ ٹوڈرمل جو بادشاہ اکبر کے 9 رتنوں میں سے ایک تھے، انہوں نے اکبر کے خزانے سے یہ مندر بنوائی تھی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جہاں مسلمان ہی اجازت دے رہے ہیں مندر بنانے کی، وہ توڑیں گے کیوں؟ اچھا، ایک تاریخ یہ ہے کہ اس مسجد کی تعمیر، جو گیان واپی مسجد ہے جو لوگ کہتے ہیں مندر توڑ کر بنائی گئی، اس مسجد کی تعمیر بہت پہلے کی ہے۔ ہمایوں کے ہندوستان میں آنے سے پہلے کی مسجد ہے، اور یہ میں قصہ یا بنائی ہوئی تاریخ نہیں بتا رہا ہوں، یہ آپ کو لکھی ہوئی تاریخ بتا رہا ہوں۔ تذکرۃ المتقین، اسکرین پہ کتاب دیکھ لیجئے، تقریباً 100 سالہ پرانی کتاب ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ سلیمان محدث رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس زمانے میں یہ مسجد بنوائی تھی جب ہمایوں کا وجود بھی نہیں تھا ہمارے ملک میں۔ تو یہ کتنی پرانی مسجد ہے؟ پھر اس مسجد کے لیے مندر کے توڑنے کا سوال بیکار ہے، ظاہر ہے۔ ہاں، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اس مسجد کی تجدید ہوئی تھی، مسجد کو پھر سے بنایا گیا تھا یا اس کو رینیو کیا گیا تھا، اس کے کچھ کام ہوئے تھے، لیکن اس مسجد کو اگر یہ کہا جائے کہ مندر توڑ کر بنایا گیا تو غلط ہے۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیے گا، اسلام میں کسی بھی دھرم کے مندر یا گرجا گھر کو گرا کر پھر وہیں پر مسجد بنانا، یہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ تاریخ میں تو لوگوں نے لکھا ہے کہ وہی مندر کے ملبے سے ان لوگوں نے مسجد بنائی، جبکہ یہ سراسر غلط ہے، ایسی کوئی تاریخ نہیں۔ تقریباً 1936 میں یہ مقدمہ بنارس کے کورٹ میں گیا بھی تھا اور جج نے اس وقت فیصلہ کیا تھا کہ یہ مسجد وقف کی ہے اور شروع سے آخر تک مسلمانوں کی پراپرٹی اور مسلمانوں کی ملکیت ہے، وقف بورڈ کی پراپرٹی۔
لیکن اس کے بعد بھی لوگ مسلسل ایشو بنا رہے ہیں. وجہ یہ ہے انہیں پتا ہے کہ مسلمان دنگے فساد نہیں کریں گے. بابری مسجد کا مسئلہ کیا ہوا؟ جب میڈیا کورٹ کا فیصلہ آنے سے پہلے لوگوں سے انٹرویو لے رہی تھی کہ آپ کیا کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، ہندوؤں کا جواب یہ تھا کہ کورٹ اگر ہمارے حق میں فیصلہ نہ دے تو ہم فیصلہ نہیں مانیں گے، ہم دنگے کریں گے، ہم آگ لگائیں گے، وغیرہ وغیرہ. مسلمانوں کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں کورٹ پر، عدالت پر یقین ہے اور جو بھی فیصلہ آئے گا ہم قبول کریں گے. تو شاید اسے لوگوں نے مسلمانوں کی کمزوری سمجھی ہے، لیکن یاد رکھیے گا مسلمان ملک میں دنگے فساد نہیں چاہتے. بابری مسجد کے نام پر کبھی مسلمانوں نے دنگا نہیں کیا، دنگا جب بھی کیا ہے ہندوؤں نے کیا ہے. خیر، اب گیان واپی کے مسئلے میں بھی لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان کریں گے کیا، انہیں کورٹ کا فیصلہ ماننا ہے، ہمارے خلاف آئے گا تو ہم نہیں مانیں گے. اور کورٹ نے بھی ایسے موقعوں پر ایک جملہ لے رکھا ہے کہ مسئلہ آستھا کا ہے، آستھے کی بنیاد پر فیصلہ کر دیا گیا. خیر، ابھی گیان واپی کا مسئلہ چھڑا ہوا ہے اور اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے. ایک بات اور اس چند مہینے پہلے اٹھائی گئی تھی کہ مسجد میں شیو لنگ پایا گیا. شیو لنگ کے بارے میں بڑا ہلہ ہوا اور میڈیا نے تو یوں سمجھیے کہ ٹھیکہ لے رکھا تھا اس کو ہر اینگل سے دکھانے کا. یہ شیو لنگ ہے، اس طریقے سے شیو لنگ ہے، اس طریقے سے شیو لنگ ہے، اور جن ہندوؤں نے انکار کیا انہیں ان لوگوں نے جیل میں ڈلوا دیا. یہ حالت ہوئی تھی اس وقت، جبکہ وہ شیو لنگ نہیں ہے، وضو خانہ ہے. وضو خانے میں فوارے کا پتھر ہے. تقریباً 20 سے 25 سال سے وضو خانہ بند ہے. بند ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ بندروں کی کثرت ہو گئی ہے. اب بندر حوض میں کود جاتے ہیں، پیشاب پاخانہ کرتے ہیں، گند پھیلاتے ہیں. اس وجہ سے مجبور ہو کر حوض کو بند کر دیا گیا اور حوض کے چاروں طرف نل لگا دیے گئے. اچھا، اس بارے میں ایک بات اور اہم آئی تھی. آپ انٹرویو دیوائر کے انٹرویو دیکھ سکتے ہیں. کاشی وشوناتھ مندر کے جو پورو مہنت ہیں راجندر تیواری، انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ یہ شیو لنگ کی بات کہنا سراسر غلط ہے، شیو لنگ نہیں ہے. انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی، لیکن مانتا کون ہے؟ جنہیں فتنہ فساد کرنا ہے انہیں دوسروں کی بات تو سننی بھی نہیں ہے. انہوں نے ایک جملہ اور بھی کہا تھا کہ سارے مغلوں نے مل کر اتنی مندریں نہیں توڑی ہوں گی جتنے اکیلے کاشی وشوناتھ کوریڈور بنانے کے چکر میں مودی جی نے توڑ ڈالی. خیر، یہ ان کا آپسی مسئلہ ہے، کون سی مندر کس نے توڑی یہ ان کی بات ہے، وہ جانے. لیکن اسلام پر یا مسلمانوں پر یہ الزام لگانا کہ مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی تھی، یہ سراسر غلط ہے اور اس کا حقیقت سے کہیں تک کوئی تعلق نہیں. وہاں مندر بھی تھی اور مسجد بھی تھی اور ہے. مسلمانوں نے کبھی فتنہ نہیں کیا اس بات کو لے کر، جبکہ مسجد کا ایک حصہ قناتی مسجد لے لیا گیا یہ کہہ کر کہ یہ پوجا کی جگہ ہے، اور تقریباً وہاں پہ پوجا بھی ہو رہا ہے. ابھی کورٹ میں اسی مسئلے کو پیش بھی کیا گیا تھا. لیکن جب بھی مسلمانوں نے دنگا نہیں کیا، کوئی ہنگامہ نہیں کیا، کوئی واویلا نہیں کیا. مسلمان بھروسہ کیے بیٹھے ہیں کہ کورٹ میں، عدالت میں عدل ہوگا، انصاف ہوگا. اب عدالتوں کے ذمے ہے کہ وہ انصاف کریں گے یا آستھا کی بنیاد پر فیصلے صادر کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.